بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نعرے بھٹو. آج میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ ایک بار پھر مجھے یہ موقع ملا ہے کہ میں اپنے بھاگ کے بھائیوں اور بہنوں سے مخاطب ہو سکوں. اور ہم کشمیر کی تاریخ میں اتنا مشکل وقت نہ دیکھا ہو جو آج ہمارے سامنے ہے، اور اس کا سب سے بڑا بوجھ آپ اٹھا رہے ہو، میرے ڈویژن کے عوام اٹھا رہے ہیں. یہ میں ان لوگوں کا بات کر رہا ہوں جو نہ حکومت سے کوئی تعلق رکھتے ہیں، نہ احتجاج کرنے والوں سے تو کوئی تعلق رکھتے ہیں. وہ بس اپنا زندگی جینا چاہتے ہیں. وہ نوکری پہ جانا چاہتے ہیں، اسکول جانا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں. نوکری پہ جانا چاہتے ہیں، اسکول جانا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں. اور جن مشکلات کا آپ کا سامنا ہے وہ میں نے خود دیکھا. پاکستان میں یہ شاید کہیں ایسے نہیں ہوا ہو کہ 50 دن پورا کا پورا انٹرنیٹ بند پڑا ہوا ہو، سڑکیں بند پڑے ہوئے ہو، احتجاج جاری ہو اور اس مسئلہ کا کوئی حل بھی نہ نکلے. میں نے شروع سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اور ہم سب نے یہ موقف لیا کہ جو بھی مشکلات ہوں گے ان کا حل بات چیت سے ہو سکتا ہے، ڈائیلاگ سے ہو سکتا ہے، ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کمیشن کے تھرو ہو سکتا ہے. مگر جو موجودہ حالات، جہاں ایک طرف میرے پولیس، میرے افواج شہید ہو رہے ہیں تو دوسری طرف کشمیریوں کا خون بہہ رہے ہو، اس میں ہر کشمیری بھی دکھا ہے اور ہر پاکستانی بھی پریشان ہے. ان حالات میں آزاد کشمیر اسمبلی نے اب یہ بلاول بھٹو کا رائے نہیں رہا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا صرف موقف نہیں رہا. اب آزاد کشمیر اسمبلی بھی یہ قرارداد نہ صرف پیش ہوا ہے مگر پاس ہوا کہ سچ کمیشن بنایا جائے. وہ سچ کمیشن جب تک اپنا کام مکمل نہ کرے تب تک احتجاج کرنے والے بھی احتجاج بند کرے اور کارروائی کرنے والے بھی اپنا کارروائی بند کرے. اور اگر یہ سچ کمیشن فیصلہ کرتا ہے کہ کسی نے جرم کیا، کسی نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا، تو ان کے خلاف ضرور کارروائی. اور اگر ہمارا سچ کمیشن یہ طے کرتا ہے کہ کوئی فرد بے گناہ کے اوپر غلط الزام لگا ہے تو موقع ملے کہ وہ غلط الزام بھی مٹ جائے. میرے سامنے حل تو یہی ہے، راستہ تو یہی ہے، اور ہم گزارش ہی کر سکتے ہیں، مطالبہ کر سکتے ہیں، اپیل کر سکتے ہیں باقی تمام سٹیک ہولڈرز سے کہ عوام کا رائے پہ، اسمبلی کے رائے پہ چلے، آزاد کشمیر میں امن قائم کیا جائے تاکہ عام آدمی کا زندگی ایک بار پھر معمول سے ہو. اس امتحان میں، اس مشکل میں
ساتھ ساتھ حل یہ بھی تھا کہ صاف اور شفاف الیکشنز کروایا جائے، اور وہ صاف اور شفاف الیکشنز کے ذریعے ایک پارلیمان کا انتخاب ہو جس کا پورا کشمیر کا اعتماد ہو، مینڈیٹ ہو، اور وہ کشمیر کا مستقبل کا فیصلہ کرے۔ نہ یہ لوگ سچ کمیشن قائم کرنے کے لیے تیار ہے، نہ وہ صاف و شفاف الیکشنز کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ کشمیر کی تاریخ میں ابھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 6 مرحلوں میں الیکشنز کیا جائے؟ 6 مرحلوں میں الیکشنز کیا جائے۔ اگر کشمیر ایک ہے تو الیکشن بھی ایک دن پہ ہونا چاہیے تھا۔ مرحلے میں الیکشنز کروایا جائیں گے، مرحلے میں، تاکہ امن قائم ہو، الیکشنز میں امن ہو، الیکشنز پرامن رہیں، الیکشن صاف و شفاف ہو۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کون سا مرحلہ میں صاف و شفاف الیکشنز ہوئے ہیں؟ کون سا مرحلہ میں پرامن الیکشنز ہوئے ہیں؟ یہ اصل میں مرحلہ وائز الیکشنز کروائیں گے، اس لیے وہ دھاندلی کروانا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ 10 سیٹیں تو جیب میں پہلے سے ڈال دیے تھے، مگر یہ جو شیر ہے نا، شیر اپنے آپ کو کہتا ہے کہ وہ شیر ہے، یہ طاقت کے بھوکے ہیں، اقتدار کے بھوکے ہیں۔ انہوں نے وہ 10 سیٹیں اپنے جیب میں، تو پھر میرپور پہ ڈاکہ مارا، مظفر آباد پہ ڈاکہ مارا، اب وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، پونچھ کی طرف دیکھ رہے ہیں، باغ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ 10 اگست کو ان کو پتا جائے گا کہ پونچھ میں رہنے والے، باغ میں رہنے والے، شیر کے شکار کرنے والے ہیں۔ ان کا یہ غلط فہمی ہے، ان کا یہ غلط فہمی ہے کہ آزاد کشمیر میں، مظفر آباد میں ان کا حکومت بننا والا ہے۔ انتظار کرے، پونچھ کا الیکشنز باقی ہے، بھار کا الیکشن باقی ہے، حویلی کا الیکشن باقی ہے، پلندری کا الیکشن باقی ہے۔ اب تو آدھا الیکشن رہتا ہے، 11 سیٹیں رہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ان نون لیگ والوں کو لگ پتا جائے گا۔ یہ تو ان کا غلط فہمی ہے، ان کا غلط فہمی ہے کہ مظفر آباد میں ان کا حکومت بنانے جا رہی ہے۔ اصل میں اسلام آباد والا حکومت بھی خطرہ میں ہے۔ گنتی تو شروع ہو چکی ہے۔ تو بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں، بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا حکومت کلیپس ہو چکا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، نہ ہی میں وزیر اعظم پاکستان پہ ان کے نیت پہ کوئی شک کرنا چاہتا ہوں۔ وزیر اعظم پاکستان ایک اچھا آدمی ہے، نیت اس کا صاف ہے، لیکن کرے کیا؟ ان کے ارد گرد کے لوگ، ان کی نیت تو صاف نہیں ہے۔ یہ جو الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں شروع کیا، یہ انہوں کے اپنے لوگوں نے شروع کیا۔ نون لیگ کا لڑائی اب پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا لڑائی نہیں ہے۔
पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का और नून लीग का लड़ाई तो ये इलेक्शन में होगा, इलेक्शंस में तो होता रहता है, लेकिन असल लड़ाई कुछ और है। असल लड़ाई कुछ वो लड़ाई नहीं जो चलता रहता है, मैं कोई और लड़ाई का बात कर रहा हूं, जो इसकी वजह से वजीर आजम का नियत तो अच्छा, वजीर आजम का कोशिश भी अच्छा, लेकिन किसी वजह से नून लीग का एक खास एक हिस्सा वजीर आजम के हर कोशिश को नाकाम करवाता है। नून लीग का एक खास हिस्सा वजीर आजम को ऑपोजिशन से तो क्या, अपना इत्तेहादियों से भी लड़वाना चाहते हैं। अब धांधली वैसे हर इलेक्शन में होता है, वो हमारे साथ उतना धांधली करते हैं जो मैं बर्दाश्त कर सकते हैं। ये क्या बात हुआ कि मैं आपका इत्तेहादी हूं, मैं इस्लामाबाद में आपके साथ बैठा हूं और मुझसे जावेद पठानवी का सीट चोरी करने के लिए मेरे कारकुन को शहीद किया जाए, लतीफ अकबर का सीट चोरी करने के लिए मेरे कारकुन को शहीद किया जाए, मेरा MNA सलाहुद्दीन अलाउद्दीन जुनेजो को हाथ में गोली लगे, आपके ट्रेजरी बेंचेस पे बैठा हो और मेरे उम्मीदवार को, मेरे मुंतखब कौमी असेंबली को मुजफ्फराबाद में गोली लगे, आजाद कश्मीर का सदर को उस पे हमला हो। ये तो कोई इत्तेहाद नहीं, ये तो लड़ाई है। तो मकसद क्यों, मसला क्या? वजीर आजम से कोई शिकायत नहीं, कोई एक फैक्शन है जो वजीर आजम को अपने इत्तेहादियों से भी लड़ा रहे हैं, वो खुद भी वजीर आजम से लड़ते हैं। असल लड़ाई ना, असल लड़ाई तो इस्लामाबाद और लाहौर का हो रहा है। अब ये तो उनका खानदान का अपना मसला, वो लड़ना चाहते हैं, लड़े। हमने अपने अवाम के साथ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कल भी खड़ी थी, आज भी हम खड़े हैं, और हम अपना मंशूर के साथ, अपना नजरिया के साथ अवाम के पास आते हैं। और इस इलेक्शन में अगर मैं आपके पास आया हूं, एक नया मंशूर साथ लेकर आया हूं, एक ऐसा मंशूर जो कश्मीर के अवाम के एतराजात दूर करे, उनका मसाइल हल करे, उनका आवाज पहुंचाए। मैं चाहता हूं कि मैं वादी कश्मीर को जन्नत बेनजीर में तब्दील करूं, और अगर वादी कश्मीर को जन्नत बेनजीर बनाना है तो ये काफी नहीं है कि हमारे पहाड़ खूबसूरत है। अगर पहाड़ खूबसूरत हो और अवाम के पास हुकूक ना हो, पहाड़ खूबसूरत हो और अवाम के पास अख्तियार ना हो, तो ये हमारा फायदा में नहीं है। अगर यहां दरिया चले और अवाम को उससे जो बिजली ना मिले, पानी ना मिले, तो उसमें हमारा फायदा नहीं। अगर अवाम के पास हक हकमियत ना हो, हक मलकियत ना हो, हक रोजगार ना हो, तो ये जन्नत बेनजीर नहीं। मेरा मंशूर है, मेरा जिदोजहद है, और ये जिदोजहद जारी रहेगा कि हमने कश्मीर को अब ये हकूक देने पड़ेंगे। हम कब तक कश्मीर के अवाम को इंशाअल्लाह पे चलाएंगे? कब तक कश्मीर के अवाम को एक वादा पे चलाएंगे? कब तक कश्मीर के अवाम से कहेंगे कि आपको आजादी मिलेगी, आपका राय शुमारी होगी तो आपको हुकूक मिलेंगे? मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप तीर पर मोड़ लगाए, आप पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के साथ थे, आपको आजादी भी मिलेगी और आपको हुकूक भी मिलेंगे, आपको इख्तियार भी मिलेगा और आपको आवाज भी होगा, आपके वसाइल का मालिकी भी होगा और फैसला भी आपका हो। ये कब तक हम कहें, कब तक ये उम्मीद रखें? कहते हैं
کیا محب وطن ہو. سب سے زیادہ محب وطن اگر کوئی ہے تو وہ میرے کشمیری بہن بھائی ہیں. سب سے زیادہ غیرت مند کوئی ہے تو میرے کشمیری بہن بھائی ہیں. قربانی بھی آپ سے مانگا جائے, وفاداری بھی آپ سے مانگا جائے, لیکن حقوق دینے کے لیے تیار نہیں, دینے کے لیے تیار نہیں, سننے کے لیے تیار نہیں. یہ کشمیر کے عوام کے ساتھ ناانصافی ہے, ظلم ہے, اور ہم یہ ظلم نہیں ہونے دیں. آپ کا آواز سننا پڑے گا, آپ کا فیصلہ ماننا پڑے گا. کہا جاتا ہے کہ سسٹم کلیپس, سسٹم اگر کلیپس ہے تو سب سے بڑا اس کا مثال آپ کے سامنے میرے آزاد کشمیر ہے. آزاد کشمیر میں, آزاد کشمیر میں آپ ان کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے, ووٹ گنا نہیں جاتا ہے. حکومت کوئی اور بنانا چاہتے ہیں, آپ کسی اور کا بنا دیتے ہو. جب تک آپ کا ووٹ کا احترام نہیں ہوگا, جب تک آپ کا ووٹ کا عزت نہیں ہوگا, تب تک آپ کے مسائل کے حل نہیں ہوں گے. یہ بڑا آسان ہے یہ کہنا کہ سسٹم کلیپس ہے, لیکن اگر آپ سمجھتے ہو کہ سسٹم کلیپس ہے تو اس کا کلیپس کا حل بھی بتانا پڑتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حل تو جمہوریت ہے, حل تو آئین ہے, حل تو اس نعرہ میں ہے, اس نعرہ میں ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. عوام کو مانتے ہی نہیں, جمہوریت کو مانتے ہی نہیں. آئین جو کسی بھی ریاست کا ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے, آپ مجھے بتائیں پاکستان نے اپنے آئین کو, اپنی ریڑھ کی ہڈی کو کتنے دفعہ توڑا ہے. توڑ کے آپ کہتے ہو کہ نظام اٹھتا نہیں ہے, نظام ناکام ہو چکا ہے. نظام ناکام نہیں, ناکام کروایا گیا ہے. جب تک پاکستان کے عوام پہ بھروسہ نہیں ہوگا, جب تک کشمیر کے عوام پہ بھروسہ نہیں ہوگا, جب تک پاکستان کے عوام کا حق حاکمیت کو آپ منظور نہیں کریں گے, جب تک کشمیر کے عوام کا حق حاکمیت کے منظور نہیں کریں گے, تو نہ آج کا سسٹم کل چل سکے گا, نہ کل کا سسٹم چل سکے گا. کہتے ہیں اصل مسئلہ یہی ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ ہم جو اصل بیماری ہے اس پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں. ہر کوئی سقراط بن جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ ان کے پاس یہ حل ہے, لیکن بیماری کیا ہے؟ اصل بیماری, بنیادی بیماری کیا ہے کہ شروع دن سے لے کے آج تک کوئی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا شخص یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نعرہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. اور جب تک آپ مانیں گے نہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, تب تک تیرا نظام ایسا ہی رہے گا. کہتا ہے کہ نظام ٹوٹا ہوا ہے, اس کا حل نئے صوبے. یہ بات چھوڑے کہ جو پرانے صوبے ہیں وہ کیسے چل رہے ہیں. ہو سکتا ہے یہ تجویز جو ہے نئے صوبے ہونے میں, تجویز تو بنے, لیکن اس تجویز تب چلے گا جب آپ کے پاس حق حاکمیت ہوگا, حق ملکیت ہوگا, حق روزگار ہوگا. جب تک آپ کے بنیادی حقوق کا تحفظ نہیں. مظہر عباس صاحب ہیں, ایک صحافی, بڑا اہم سینئر صحافی, کراچی کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا سینئر اور سنجیدہ کرٹک رہا ہے. جب یہ بات اٹھا تو اس نے سوال کیا کہ جو ملک اپنا وزیر اعظم کو اختیار دینے کے لیے تیار نہیں,
وہ کون سا بلدیاتی نظام کا یا میئر کا یا انتظامی یونٹ کا یا صوبہ کا اختیار کے بات کر سکتے؟ جو ملک اپنے عوام پہ بھروسہ نہ کرے وہ کیا امید رکھے کہ وہ عوام ان پہ بھروسہ کرے؟ وہ ملک جو گڈ گورننس کا حل چاہتا ہے، جو گڈ گورننس پہ زور دے، تو وہ گڈ گورننس صرف تب ممکن ہوگا جب آپ فیصلہ کر رہے ہوں گے۔ اور آپ کے سامنے 10 تاریخ کو ایک امتحان، انہوں نے سوچا ہے کہ وہ آپ کا فیصلہ آپ کے لیے کر لیں گے، یہ ان کی بھول ہے۔ آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے، آپ کے ووٹ میں طاقت ہے، استعمال کرو۔ باغ پونچھ کشمیر کو بچا سکتا ہے، قاتل لیگ کو ہروا سکتا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو آپ کے چوری ہوئے سیٹیں ہیں میں وہ واپس دلواؤں گا۔ آپ مجھے 10 تاریخ کو اپنے سیٹیں دلوائیں، 10 تاریخ کو تیر پر مور لگائے پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام امیدواروں کو۔ انشاءاللہ تعالی جس تحریک کو ہم نے گلگت بلتستان اور کشمیر کے پہاڑوں میں شروع کیا، وہ تحریک اب یہاں رکے گی نہیں۔ یہ تحریک جو حق حاکمیت کا تحریک ہے، جو حق ملکیت کے تحریک ہے، جو حق روزگار کے تحریک ہے، میں تمام صوبے میں لے کے جاؤں گا، گاؤں گاؤں لے کے جاؤں گا، شہر شہر لے کے جاؤں گا۔ میں پاکستان کے عوام کو حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار دلواؤں گا، اور میرے کشمیری بہن بھائیوں کو بھی یہ 3 کے 3 حقوق میں آپ کو دلواؤں۔ رہی بات وزیر اعظم صاحب کی اور پاکستان کی حکومت کی، اب آپ انہی لوگوں کو دیکھیں گے جو سسٹم کلیپس کی بات کر رہے تھے، وہ اتنی زور سے کہہ رہے ہوں گے کہ وزیر اعظم اپنا 5 سالہ مدت پورے کرے گا۔ آپ سمجھیں کہ جتنا زور سے کہہ رہے ہیں اتنا ان کا یقین نہیں ہے کہ باقی ایسے ہوگا۔ تو اگر ان کو یقین نہیں ہے تو کشمیر کے عوام کو یہ یقین نہیں ہونا چاہیے کہ 3 سال کیا اگلا ہفتہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اگر ماضی میں آپ نے مجھے 7 سیٹیں دی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت بنایا، آپ نے ہمیں 13 سیٹیں دیا تو آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت بنایا۔ اب آپ نے بس مجھے جو پونچھ ڈویژن کے سیٹس ہے مجھے ووٹ چاہیے، انشاءاللہ تعالی میں آپ کو حکومت بنا کے دکھاؤں۔ رہی بات نئی صبح کے جو بحث ہے، کوئی بھی سیاسی موقف ہو، جو سیاسی بات چیت، جو عوام کا مطالبہ ہو، کسی خاص شخص کی نہیں، کسی خاص کمرہ میں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں، جو عوام کا مطالبہ ہوں، آج سے لکھ دو میں عوام کے ساتھ ہوں۔ اگر یہ آپ کا فیصلہ ہو، کشمیر کا فیصلہ ہو، گلگت بلتستان کا اپنا فیصلہ ہو، پنجاب کا اپنا فیصلہ ہو، جہاں بھی عوام کا فیصلہ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کا فیصلہ کے ساتھ دے، مگر ساتھ ساتھ جو عوام کا فیصلہ نہیں ہے تو یہ امید نہ رکھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے خلاف جا سکے۔ یہ نہ تاریخ میں ہم نے کیا ہے، نہ آج کر سکتے ہیں، نہ آنے والے کل کبھی کریں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں اتفاق رائے موجود ہے اس اتفاق رائے کے مطابق آپ آگے کام بڑھائیں، ہم ساتھ دیں گے۔ جہاں اتفاق رائے موجود نہیں وہاں آپ جا کے اتفاق رائے بنا دیں۔ گلگت بلتستان اسمبلی نے آئینی حقوق کے لیے قرارداد، متفقہ قرارداد پاس کی، اس پہ آگے بحث ہونا ہے، ہو سکتا ہے۔ صوبہ پنجاب میں بہت پہلے جب ہم حکومت میں تھے، جنوبی پنجاب صوبہ کے لیے جو کام پنجاب اسمبلی میں ہوا، وفاق میں ہوا، سینیٹ آف پاکستان میں ہوا،
اگر وہ کنسنسس موجود ہے تو میں اس کنسنسس کے ساتھ ہوں، لیکن اگر وہ کنسنسس نہیں ہوتا، اگر یہ پنجاب کا عوام کا اپنا خیال نہیں ہوتا، تو میں پنجاب کے خلاف کسی سازش میں حصہ نہیں دوں گا، میں پنجاب کے عوام کے ساتھ دوں گا۔ ہم صرف اور صرف عوام کے رائے پہ، عوام کے اتفاق کے رائے پہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس وقت پاکستان مشکل میں ہے، سسٹم کلیپس ہوا یا نہیں ہوا، جو ہمارے ارد گرد صورتحال ہے، جو ایران کے ساتھ جو جنگ جاری ہے، جو یہ پیس کا معاہدہ ہے، یہ تو کلیپس ہو چکا ہے، اور اس معاہدہ کے کلیپس کے نتیجے میں جو معاشی بوجھ پاکستان کے عوام نے اٹھانا ہے وہ بہت ہی مشکل ہے اور ہمیں بہت پریشان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے سامنے اس قسم کے قومی مسئلے ہیں کہ ایک طرف ایران کے ساتھ جنگ ہو رہا ہو جس کی وجہ سے پورے خطے پریشان ہیں، دوسری طرف بھارت ہم سے جنگ کرنے کے لیے ابھی اس سے ان کا شکست ہضم نہیں ہو رہا ہے، وہ بھی تیار ہے ایک اور حملہ کرنے کے لیے، دوسری طرف افغانستان سے آپ کی طرف دہشت گردی کا جو مسئلہ ہے، بلوچستان کا جو حال ہے آپ کے سامنے، سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں آپس میں لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس وقت قومی یکجہتی کا وقت ہے، یہ ٹائم ہے، یہ وقت ہے کہ حکومت وقت اپنے اپوزیشن کے لڑنے کے بجائے، اپنا ہی عوام سے لڑنے کے بجائے، اپنے اتحادیوں کے لڑنے کے بجائے ان کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ قومی اتفاق، قومی اتحاد سب مل کے ان مشکلات کا مقابلہ کریں۔ اب تو وقت آ گیا ان کا گلے پکڑنے کا، تو انہوں نے خوبی سے گلا پکڑا ہوا ہے، لیکن وہ وقت دور نہیں جب وہ میرے پاؤں پکڑ رہے ہوں گے، اور میں آج سے ان کو بتانا چاہوں گا کہ وہ وقت اتنا دیر بعد نہیں، جلدی آنے والا ہے۔ لیکن جب آپ پاؤں پکڑ رہے ہوں گے تو میں آپ کو میرپور کا، مظفر آباد کا یاد دلوا رہا ہوں گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی قومی مفاد کی وجہ سے ان کے ساتھ اسلام آباد کھڑے، ان کے ساتھ ہر مسئلہ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار۔ اگر انہوں نے ہم سے لڑائی چھیڑنا ہے تو چھیڑے، ہمیں زبردستی دکھیلنا ہے تو دکھیلے، ہمیں تو آزاد کروائے اس حکومت کی مصیبت سے۔ مجھے تو اپوزیشن کرنے کا شوق ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اگر اپوزیشن میں ہوتا تو ان کو لگ پتا جائے گا۔ ہم آپ کی مفاد کے لیے، ملک کے مفاد کے لیے آج تک صبر کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا صبر کا امتحان نہ لے، کشمیر کے عوام کے ووٹ کا عزت کرے، ووٹ کا گنتی کرنے دے، جس کا ووٹ نکلے اس کا حکومت بنے۔ اس طریقے سے ہم یہاں کے جو اہم مسائل ہیں ان کا حل بھی نکال سکتے ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ 10 اگست کو آپ تیار ہوں گے۔ آپ نہ صرف مجھے الیکشن جیت کے دیں گے، آپ نہ صرف ووٹ دلوائیں گے، مگر آپ پھر اپنا ووٹ کا تحفظ کریں گے، اور آپ کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے، کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ آپ کے ووٹ پہ ٹاکا مارے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تمام آپشنز موجود ہیں، اور ہم احتجاج کرنا بھی جانتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگر انہوں نے آپ کے ساتھ ناانصافی کیا، اگر آپ کے ساتھ ظلم کیا، تو میں خود آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں گا، خود آپ کے ساتھ احتجاج کر رہا ہوں گا۔ ہم صاف ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے یہ جو دھاندلی والا الیکشن ہے یہ ہمارے لیے نامنظور ہے۔ یہ جو خونی الیکشن ہے، یہ جو گولی الیکشن ہے، یہ جو قاتل الیکشن ہے، یہ ہمارے لیے نامنظور ہے۔ ہمیں اگر منظور ہے تو وہ کشمیریوں کا فیصلہ ہے، وہ پاک کے عوام کا فیصلہ ہے، وہ پیوچ کا عوام کا فیصلہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی 10 تاریخ کو جو 4 سیٹوں پہ، 3 کے بجائے اب 6 فیزز میں، اور آج ہی انہوں نے پھر سے تبدیل کر دیا
کہ 10 تاریخ کو کون سے الیکشنز ہو رہے ہیں. LA 14 کو 10 اگست میں راجہ مبشر کو آپ نے کشمیر کے عوام نے منتخب کروانا ہے. LA 15 سردار سوئچ کرتے رہتے ہیں ہر الیکشن میں, ادھر دیکھوں ادھر دیکھوں. LA 15 میں سردار ضیاء قمر صاحب نے آپ نے منتخب کروانا ہے. لاسٹ ٹائم بھی آپ نے دھاندلی کو روک کے خوب مقابلہ کر کے اس ضیاء کو اسمبلی میں بھیجا تھا. اس دفعہ بھی امید یہی ہے سردار قمر زمان صاحب سردار قمر زمان صاحب کو امید ہے آپ 10 اگست کو نہ صرف منتخب کروائیں گے, یہ کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ آپ کا سیٹ, کسی کا مجال ہے کہ آپ کا سیٹ چوری کرے, نہیں ہو سکتا. اور ساتھ ساتھ حویلی میں انہوں نے آج ہی اعلان کیا کہ LA 17 میں حویلی میں ہمارا وزیر اعظم صاحب فیصل ممتاز راٹھور کا الیکشن ہے. انشاءاللہ تعالی آپ سب پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائیں گے اور ہم کشمیر کے عوام کا فیصلہ یہ طے کریں گے کہ ہمیشہ کے لیے کشمیر کا فیصلہ کشمیر کرے گا. جس طریقے سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اور قائد عوام نے میرے کشمیریوں کو حقوق دیے, انشاءاللہ تعالی نیا نسل وہ جدوجہد آگے لے کے جائیں گے اور حق حاکمیت, حق ملکیت اور حق روزگار میں آپ کو دلواؤں گا. جیے بھٹو.